السلام علیکم جی، میرا نام سفیر علی خان ہے۔ پاکستان سے ہوں لیکن ابھی فی الحال ادھر ہوں، دبئی میں ہوں، کام کرتا ہوں ادھر۔ یہ میں نے نمبر بات کر دی ہیں اویس نصیر سے، ان کا میں نے نمبر لیا ہے ادھر یوٹیوب سے۔ وہ ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی میسیج کرنا ہے تو ادھر سے لے لیں۔ تو اویس نصیر بھائی کو میرا سلام دے دیجیے گا۔ وعلیکم اور السلام۔ دوسرا، وہ ان کی جو ویڈیوز میں دیکھتے رہتا ہوں نا، یہ وہ ڈنڈے والی سرکار کی، اسلامی نظام کی، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جب نیا نظام آئے گا تو آتے ساتھ سب کو معافی دے دی جائے گی۔ اور میرا ایک سوال یہ ہے بھائی، ابھی جتنے بڑے بڑے کرپٹ ہیں، چور ہیں، جنہوں نے اربوں خربوں کا لوٹا ہوا ہے، اگر آتے ساتھ ان کو معافی دے دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پھر ہم بھی سب مل کے کرپشن شروع کرتے ہیں تاکہ معافی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ وہ میں نے 2-3 جگہ پر ہے بزرگوں کی پیشن گوئیاں، جب پاکستان میں وہ نظام نافذ کریں گے اسلامی، تو پوری دنیا ہمارے اوپر پابندیاں لگا دے گی، جس طرح افغانستان پہ ہو گیا ہے۔ نہ آئی ایم ایف پیسہ دے گا، نہ امریکہ دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، شاید چائنا یا رشیا بچیں، باقی پوری دنیا بیکار کر دے گی۔ تو اس ٹائم یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں، یہ جرنیل ہیں، صحافی ہیں، جج ہیں، ان سب سے پیسہ واپس لیا جائے گا، اس پیسے سے پھر ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ کیونکہ میں نے اویس نصیر کی بھائی کی ویڈیوز میں دیکھا ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ایک کھمبوں سے بھی نہیں لٹکائیں گے، آتے ساتھ ہی معافی دے دی جائے گی۔ اور بھائی اگر آپ بڑے بھائی ہیں، اگر معافی دے دی جائے تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ آج دیکھنا شہباز شریف کی کیا حالت ہے، پیسہ نہیں ہے تو کیا، وہ آتے ساتھ ہی ریکوری کریں گے، اس کے بعد ایک قانون بنا دیں گے کہ جی یہ پوری ملک کے لیے قانون ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک ہیں ڈاکٹر ہے، ایک تو ہیں یہ پیر پنجر سرکار، اور ایک ڈاکٹر نذیر احمد۔ ان کی میں نے پیشن گوئی میں پڑھا ہے کہ 14 دن کے لیے وہ پاکستان بند ہو جائے گا، کھمبوں پہ لاشیں لٹکائیں گے۔ کائنڈلی اس سلسلے میں تفصیل سے ایک ویڈیو بنا دیں۔ اور دوسرا اویس بھائی کو بتائیے کہ جب وہ ویڈیو کے شروع میں بولتے ہیں کہ کس بھائی نے سوال کیا ہے، پھر وہ بولتے ہیں کہ اس بھائی نے سوال کیا ہے، کائنڈلی ریکویسٹ ہے اگر اس پہ ویڈیو بنائے تو شروع میں میرا نام لے دیں کہ یہ سوال کس نے کیا ہے، وہ پھر آدمی بتائے گا کہ یہ سفیر بھائی ہیں دبئی سے، انہوں نے کیا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور اویس نصیر بھائی کو میرا سلام دیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سلام پہنچ گیا اور آپ کا محبت بھرا پیغام بھی پہنچ گیا سفیر بھائی، اور آپ کا نام بھی آ گیا جی، سفیر خان بھائی دبئی سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ تو سفیر بھائی دیکھیں، بڑے انٹرسٹنگ اور محبت بڑے انداز میں آپ نے سوال کیا ہے، مزہ آیا ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ کے اس کی بات ہے سوال کی، تو دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آتے ساتھ معافی دے دی جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آتے ساتھ جو بھی اس طرح کا خلافت کا نظام آئے گا، انہیں اتنے کام ہوں گے کہ پچھلی جو کیسز ہیں ان کو ریزولو کرنا، اگر اسی میں لگے رہے تو آگے والے کام نہیں ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 22-24-25 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، ہر روز یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں، بہن بھائیوں کا حصے نہیں دیے جا رہے، مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کا جو داؤ چلتا ہے وہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 22-24-25 کروڑ کی آبادی میں آتے ساتھ نئی گورنمنٹ کو اتنے کام ہوں گے کہ وہ آگے والے کاموں کو ہی نہیں سنبھال سکے گی۔ تو پیچھے سے آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ شروع کہاں سے کریں گے؟ 1947 سے شروع کریں گے؟ وہ تو کیسز کتنے ابھی تک سالو ہی نہیں ہوئے، وہ کرپشن ہر کسی نے کی ہے، پھر کرپشن کا سکیل کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ کیوں بھائی؟ دیکھیں، ایک ہے وہ 10 لاکھ کا کام کرتا ہے تو 10 لاکھ کے حساب سے کرپشن کیا ہے، ایک 10 ارب کا کام کرتا ہے 10 ارب کے حساب سے کرپشن کیا ہے، اس کے لیے پروپورشن تو سیم ہے، پروپورشن تو سیم ہے نا۔ جس کا 10 لاکھ کا داؤ چلا اس نے 10 لاکھ کا چلایا، جس کا 10 ارب کا چلا اس نے 10 ارب کا چلایا۔ تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 10 ارب والے کو سزا دو 10 لاکھ والے کو نہ دو؟ پھر کس کو آپ سزا دیں گے، کس کو نہیں دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آئے گا معاملہ شروع ہوگا تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ تو جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، میرے کہنے سے تھوڑا ہی ہونا ہے۔ یہ تو صرف میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور میں اپنی اوپینین اس کے اوپر دیتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، اور مشورہ بھی ہوگا جو کوئی بھی آئے گا اللہ کے فضل سے۔
کہ اگر آپ آگے سے ہی چیزوں کو فکس کرنا شروع کر دیں نا تو پیچھے سے جو معاملات ہو چکے ہیں وہ یعنی کہ وہ خود ہی آہستہ آہستہ اوور ٹائم سالو ہوتے رہیں گے. اگر آج ہی آپ اعلان کر دیں کہ جی پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم خلافت کا نظام آ رہا ہے، یہاں سے جس نے ہمارا ساتھ دیا ہم اس کا خیال رکھیں گے جس قدر ہو سکا، یعنی کہ اس کی شرارتیں جو ہیں پچھلی یا اس طرح کی جنیرک جو اس کے ایشوز ہیں، مثال کے طور پر جو پولیٹیشینز ہیں ان کے جو ڈیسیژن میکنگ میں شارٹ کمنگز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ کر آگے سے ہمارا ساتھ دیں، آگے سے اس گورنمنٹ کو اور خلافت کے نظام کو، اسلامی نظام کو سپورٹ کرنا شروع کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا. یہی ہم کر لیں تو کافی، یہ بھی ایک یعنی کہ اس کا بھی احاطہ ناممکن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہو جائے گا احاطہ. لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ پچھلا کام بھی کھولا جائے اور ایک ایک چیز کو سالو کیا جائے. پچھلے کیسز میں یہ ہوگا، وہ میں نے ایسے کہا تھا کہ پچھلے کیسز میں ایسے ہوگا کہ کیس ٹو کیس ہوگا. ایک کیس سامنے آ گیا، ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ اس نے میرا حق مارا ہے، ایک اور آ جاتا ہے ٹھیکیدار آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں ٹائم میں اس نے مجھے کہا تھا اتنا کمیشن دے دو، ٹھیک ہے تو اور اس نے میرے اتنے پیسے نہیں دیے تھے، تو وہ کیس ٹو کیس سالو کیا جائے گا، کیس ٹو کیس اس کو سولوشن دیا جائے گا. لیکن اس چیز کا ٹائم نہیں ہوگا جیسے عمران خان صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ جی بس جی ان چوروں کو میں نے پکڑنا ہے، تو ان کے پاس تھا نا 3 ساڑھے 3 سال مینڈیٹ تھا، تو کیوں نہیں پکڑا چوروں کو؟ ایک کو باہر بھیج دیا، دوسرے کو ضمانت دے دی، تیسرے کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ڈیل کہہ لیں، جو بھی کیا ہے، سزا تو کسی کو نہیں دی، پیسے تو کسی سے نہیں نکلوائے. کیوں نہیں نکلوائے بتائیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے سارے کیسز کو وہ اس طرح سے سالو کرنے لگ جائیں کہ ریسرچ کر کے جی کس نے کس وقت کیا، یہ فلاں فلاں کرپشن تھی. یہ اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کیس ٹو کیس ضرور سالو ہوگا. یہ نہیں کہ یہ لوگ بچ کے نکل جائیں گے. کتنے انہوں نے قتل کروائے ہوئے ہیں، کتنے انہوں نے دوسروں کی زمینوں پہ جگہ لی ہوئی ہے، وہ اس طرح کیس ٹو کیس کسی نہ کسی چیز کے اندر آ کے نا سزائیں ان کو ضرور ملیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنیرک بس آئے اور آج ہی سب کو لٹکا دیا. یہ خونی انقلاب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جب تک کسی چیز کا پروف نہ ہو، گواہ موجود نہ ہو، دلائل موجود نہ ہو، اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دی جاتی. ابھی تو جنیرک ہے نا، ایک بستانہ ہے، آپ نے دے دیا چور ہیں چور ہیں چور ہیں. ہوں گے ضرور چور ہوں گے، لیکن وہ دلائل کے ساتھ بات نہیں ہوئی. اس کو ثابت کرنا کورٹ میں آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. یہی تو بات ہے کہ وائٹ کالر کرائم، عمران خان ہر جگہ ہوتا ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے، اس کو اوپر سے پروف کرنا ناممکن ہے. یہ کرتے ہی ایسے طریقے سے. تو آگے سے وائٹ کالر کرائم بھی پکڑا جائے گا، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. پیچھے سے جو کیسز پروو ہوتے جائیں گے ان کو سزا ہوتی جائے گی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آگے سے پھر ہم بھی سب کرپشن شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو کرتے رہے. یہاں پہ اگر ان کو سزا دیر سے ملے گی یا ہو سکتا ہے کچھ بچ بھی جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرپشن کرتے رہیں. وہ ان کو اللہ کے ہاں پوچھنی ہوگی. اللہ کے ہاں تو ایک ایک ذرے اور ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ تو کر رہے ہیں نا کرپشن. ریڈی والے سے میں تو وہ آم بھی لے لوں تو وہ بیچ میں 2 خراب ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کیلے بھی لے لو تو وہ بھی بیچ میں سے خراب ڈالتا ہے. وہ ستو والے سے ستو لے کے جاؤ تو اس میں ریت ملی ہوتی ہے. مرچوں والے سے مرچیں لو تو اس میں اینٹوں کا بورا ہوتا ہے. کون نہیں کر رہا کرپشن؟ کر ہی تو رہے ہیں سارے. ہاں جو نہیں کر رہے 2 4 5 آپ جیسے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے تو انشاءاللہ ان کا اجر آخرت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو بغض ہے اور ایک یہ جو ضد ہے اور ایک جو اندر کی نا انتقام کی آگ ہے، یہ بجائے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ کاٹ کے ہندا نے چبا دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے وقت کیا کیا بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کیا کیا؟ ہندا کو کیا سزا دی تھی؟ ہندا نے کہا وہ اس نے سرنڈر کر دیا، معاف ہو گیا. سمجھیں نا، اسلام کا مزاج سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کرتے رہیں. ان کا حساب جو کرپشن جس نے کیا اللہ ضرور لے گا. آخرت بہت مشکل ہوگی، لیکن دنیا میں لاجسٹیکلی اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ان کا حساب ہوتا رہے. جنیرک کے بجی سب کو پکڑیں اور لٹکا دیں. ہاں یہ ہے کہ کیس ٹو کیس اگر کیس سامنے آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ماڈل ٹاؤن میں فلاں میری بچی کو اس نے ایسے مروایا تھا بلا وجہ، ثناء الحق تھا یا ثناء اللہ تھا اور کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف تھا یا نواز شریف تھا یا جو بھی تھا، وہ کیس قاضی دیکھے گا اور اگر وہ پروو ہوا تو پھر ان کو سزا دی جائے گی. کیس ٹو کیس ہوگا. وہ جنیرک سوچ کی میں ڈیفائی کرتا ہوں کہ یہ سوچ خارجیت کی طرف لے جاتی ہے کہ بس آ جاؤ سب کو لٹکا دو، یہ اس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. واللہ عالم.
اور باقی آپ کے سوال کا بہت شکریہ، انشاءاللہ جڑے رہیں، سوال بھی بھیجتے رہا کریں اور رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے، حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے محفوظ